نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى يمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ مبارک میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع فریضہ زکوٰۃ ہوگا. اللہ رب العزت نے ایمان کے جو ستون اور ارکان بیان فرمائے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد ایمان کا پہلا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور ایمان کا دوسرا ستون، دین کا دوسرا ستون زکوٰۃ ہے. ایمان کے ارکان 5 میں سے دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلی جو اقوام تھی ان پر بھی یہ فرض تھی. مسلمانوں سے پہلے جو ادیان تھے، مسلمانوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان پر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا. اس کا طریقہ کار کچھ اور تھا، ترتیب کچھ اور تھی، لیکن ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. اور دین کے اندر بھی اسلام کے شروع فرائض میں سے زکوٰۃ فرض تھی. پھر ہجرت کے بعد زکوٰۃ کے تفصیلی جو احکامات اور زکوٰۃ کی تفصیلی شرائط اور تفصیلی ترتیب جو ہے وہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو ہے نافذ ہوئی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، اور یہ فریضہ پہلی امتوں پر بھی تھا. اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر تاکید کے ساتھ ملتا ہے. قرآن پاک کے اندر جیسا کہ نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے. اور تقریباً 31 جگہ پر قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ایمان والے جس طریقے سے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ایمان والوں میں سے جس کو اللہ رب العزت نے وسعت اور مال دیا ہے، وہ اسی اہمیت اور اسی ترتیب کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں. اس زکوٰۃ کی اہمیت کو اور فرضیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پر بھی نماز کا ذکر آیا اکثر جگہ پر وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر بھی اس کے ساتھ کیا گیا. اور یہ زکوٰۃ، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو مسلمان کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا، بس اتنا ہی کافی ہے. اس پر کوئی عقل چلانے کی یا اس کے اندر عقل کے گھوڑے بنانے کی یا اس میں فوائد تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے بس وہ حکم اسی طریقے سے ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس حکم کو مان لینے کے اندر ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. لیکن اگر ظاہری طور پر بھی اس کے اندر دیکھیں تو زکوٰۃ کے اندر حکمتیں جو نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کے اندر جس طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنے بدن کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور
پیش ہو کر نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، بس تیرے آگے میں جھکا پڑا ہوں، تیرے آگے گرا پڑا ہوں. اسی طریقے سے زکات کے اندر انسان اپنا مال پیش کر کے اس نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ دیا ہے وہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں زکات جب ادا کی جاتی ہے تو امت کے اور مسلمانوں کے اندر جو غریب افراد ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے، امت کے فقراء کی مدد ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ انسانی خدمت کا سب سے بہترین پہلو ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکات کو ادا کرنا شروع کر دیں، مسلمان صحیح طریقے سے بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی سستی کے اور بغیر کسی بخل کے اگر صحیح طریقے پر زکات کو ادا کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم تمام کے تمام مائع معاشیات اور دنیا کے عذاب شمار کرنے والے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر غربت ختم ہو جائے گی غربت، اگر صحیح طریقے سے مسلمان اپنے مالوں کی زکات دینا شروع کر دیں. زکات کے معنی لغوی معنی بھی زکات کے پاکیزہ ہونے کے، پاک ہونے کے، کسی چیز کے صاف ہونے کے ہیں. تو اللہ رب العزت جو مال دیتے ہیں اس مال کی صفائی یہ ہے کہ اس کے اندر سے زکات کو ادا کیا جائے، زکات کو ادا کیا جائے. اور تیسری حکمت جو اس زکات کی ادائیگی میں ہے وہ یہ ہے کہ حب مال، دنیا کی محبت انسان کے لیے سب سے مودی چیز ہے. انسان جہاں کہیں بھی دین سے بھٹکتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ اسی مال کی محبت کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر بہک کر اور بھٹک کر نکل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے ایمان والوں کے لیے نصاب جو ہے وہ عائد فرما دیا، فرض فرما دیا، تاکہ ایمان والے اپنے مال کو نکالتے رہیں اور ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر جتنی محنت فرمائی اس میں بہت بڑی محنت یہ فرمائی کہ صحابہ کے دلوں کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے فقر کو اختیار فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اللہ کے نبی نبوت اور بادشاہت کو قبول کر لیں یا نبوت اور فقر کو قبول کر لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت اور فقر کو قبول فرمایا تاکہ امت کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو. اور اس شدت کے ساتھ مال کی محبت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں سے نکالا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال کے پاس تھوڑی سی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، چند ایک مٹھیوں کے برابر کھجور رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا چیز ہے؟ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدموں کی آواز اللہ کے نبی جنت میں سنتے ہیں، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے تو ان کی زبان سے احد احد کا کلمہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی ان سے بھی فرما رہے ہیں ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ عنده صبرۃ من التمر، تھوڑی سی ان کے پاس مٹھی بھر کھجوریں رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے اللہ کے نبی کل کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما تخشى یا بلال، اے بلال کیا تو ڈرتا نہیں ہے کہ کل تجھے ان کھجوروں کی وجہ سے جہنم میں جلایا جائے؟ کیا تو اس اللہ پر یقین نہیں رکھتا جس نے آج تجھے کھجوریں دی ہیں وہ کل بھی تجھے کھجوریں دینے پر قادر ہے؟ حضرت بلال کو فرما رہے ہیں. رونے لگے حضرت بلال یہ سن کر. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دلوں سے اس طریقے سے مال کی محبت نکالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی مال کی محبت کو نکالنے کے لیے زکات کا نصاب مسلمانوں پر عائد کیا گیا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ حضرات سے کہ پہلی امتوں پر بھی یہ زکات تھی. قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ ہم نے ان سب کو اس بات کا حکم دیا، وہی نازل کی ان پر کہ خیر کے کام کرو، اور ان خیر کے کاموں کے اندر ان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی امت کو اس بات کا حکم کیا کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اسی طریقے سے حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر قرآن پاک میں آیا تو فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم فرمایا اس بات کا کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دیا کروں۔ تو زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے، آج امت کے دلوں کے اندر سے اس زکوٰۃ کی اہمیت نکل گئی ہے۔ آج ہم صرف زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں بس ادا ہو جاتی ہے ایسے، حالانکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اسلام اور ایمان اور دین کے ستونوں میں سے بڑا ستون ہے، دوسرا ستون ہے، دوسرا رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، یمن کی طرف ان کو بھیجا اور فرمایا کہ معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب میں سے ہیں، فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ان کو آپ جا کر توحید کی دعوت دینا اور رسالت کی دعوت دینا، ان کو کہنا کہ کلمہ پڑھ لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد فَعَلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا، ان کو سکھانا کہ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات کو فرض کر دی ہیں، ان کو بتا دینا اس بات، دن اور رات کے اندر ان پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں تو فَعَلِمْهُمْ، پھر ان کو بتانا اور سکھلانا ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور ان کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا فإنہم أطاعوا لذلک، اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ایاک وکرائم الاموال، تو پھر آپ احتیاط کے ساتھ ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، یہ نہ ہو کہ اچھی اچھی چیزیں لینے لگ جانا۔ اور فرمایا واتقی دعوت المظلوم، کسی پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ نصیحتیں فرمائی۔ تو اتنی اہمیت اس زکوٰۃ کی، آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے زکوٰۃ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ سن لیجئے، زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر، جو بھی مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہے، عقل مند ہے، بالغ ہو چکا ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ واضح مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ یہ دین کے واضح اور فرائض قطعیہ میں سے ہے۔ یہ اب نصاب کیا چیز ہے؟ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو اسلام ہے، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری چیز بالغ ہونا، نابالغ کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور چوتھی چیز یہ کہ صاحب نصاب ہو۔ تو صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی اور گھر کے اندر ضرورت کی اشیاء جو ہیں ان سے زائد مال اور مال تجارت، ان میں سے ساری چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی بقدر بن جاتے ہیں، 52.5 تولے چاندی، جس کی قیمت آج کل کے حساب سے تقریباً 28-28.5 ہزار روپے بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے، مال تجارت، سونا چاندی یا گھر کی ضرورت کی اشیاء سے زیادہ چیزیں جو ہیں، اگر یہ 28,000 سے زیادہ کی اس کے پاس موجود ہیں اور پورا سال موجود رہی ہیں، اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، پورا سال گزرنے سے مقصد یہ کہ سال کے شروع کے اندر بھی تھی اور سال کے آخر میں بھی تھی، درمیان میں اوپر نیچے ہوتی رہی، تو ایسے شخص کے اوپر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا 2.5%، یعنی 1,000 روپے کے اوپر 25 روپے صرف، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ظلم نہیں فرماتے، 1,000 کے اوپر صرف 25 روپے، یعنی 1 لاکھ کے اوپر صرف 2,500 روپے اس کو دینا فرض ہے۔ اگر وہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو تارک فرض ہوگا، اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ایسا رہے گا جیسے کہ وہ غلاظت کے اندر بکھرا ہوا غلاظت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق جو ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ اب ضرورت کی چیزیں کیا ہے؟ ضرورت کی چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ انسان کی ضروریات زندگی میں سے گھر ہے، انسان کے گھر کے برتن ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز ہے، اس کی مالیت کو لگایا جائے گا، حرام چیز ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان کے مال نصاب کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہے چیز۔ اسی طریقے سے
بعض لوگ پیسے رکھتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں گھر والوں کی اولاد کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا فلاں کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ پیسے موجود ہیں ان پر زکوٰۃ آتی رہے گی، اس لیے کہ شادی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. عام سی شادی جو ہے 1000-2000 روپے میں ہو جایا کرتی ہے. اس سے زیادہ شادی کے لیے رکھنا، اس سے زیادہ شادی کے لیے جمع کرنا، یہ ساری چیزیں لابھ و لابھ کے اندر ہیں، لغویات کے اندر ہے، نقصان دہ ہیں. انسان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان نے اپنے آپ کو انہی لاغیات کے اندر، انہی لغویات کے اندر مشغول کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا انسان نے. آج جس کو دیکھو ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے، جس کو دیکھو بھٹکا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو بھیک مانگتا پھر رہا ہے، قرضے لیتا ہوا پھر رہا ہے. وہ اس لیے کہ اپنے اوپر زندگی کو مشکل کر دیا ہے. آج شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، گھر کے اندر کوئی میت ہو جائے تو لاکھوں روپے چاہیے، بچہ پیدا ہو جائے تو لاکھوں روپے چاہیے، وہ بچہ 1 سال کا ہو جائے تو ہزاروں روپے چاہیے اس کی خوشی کرنے کے لیے، بچے کا ختنہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. ایک ایک چیز کے اندر انسان نے خود کو پھنسا دیا ہے اور پھنستا چلا گیا ہے. یہ جتنی غربت ہے، جتنی مہنگائی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کہیں آسمان سے نہیں ٹپکی، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی چیزیں. ہم نے خود ان کو بلا کر اپنے اوپر مسلط کیا ہے. شادیوں کو مہنگا کر دیا، خوشیوں کو مہنگا کر دیا، غمیوں کو مہنگا کر دیا، اور جب زکوٰۃ دینے کے وقت آتے کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو خود مستحق زکوٰۃ ہیں، ہم تو خود زکوٰۃ لینے والوں میں سے ہیں. تو کوئی شخص بھی جو صاحب نصاب ہے اور مقروض نہیں، یعنی اس پر اتنا قرضہ نہیں ہے کہ جس قرضے کی ادائیگی کرنے کی صورت کے اندر اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے، اس کا نصاب ختم ہو جائے. یعنی مثلا کسی کے پاس 28,000 روپے ہیں، اب اس کے اندر جو اس کے اوپر 26,000 روپے قرضہ ہے تو اس کے اوپر یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اپنے اوپر سے قرضے کا بوجھ اتارو. لیکن قرضہ بھی وہ جو کہ ضرورت کے لیے ہو، بغیر ضرورت کے لیا ہوا قرضہ وہ زکوٰۃ کو یا نصاب کو ثابت نہیں کرتا. مطلب اب کسی نے 10 کروڑ روپے بینک سے اٹھائے ہوئے ہیں فیکٹری لگانے کے لیے، اب فیکٹری کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، سارا کچھ لگایا ہوا ہے، اور ساری زندگی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں تو 10 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ مقروض ہوں، اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی. ایسے قرضے کی وجہ سے جو ضرورت کے بغیر لیا گیا ہو اس سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی. ہاں ضرورت کے لیے کوئی قرضہ لیا، بھوکا مر رہا ہے، بالکل گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، کسی سے قرضہ اٹھا لیا، پھر اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنا دیا ہے، تو اب اس کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ وہ قرضہ ادا کر اپنی جو ہے وہ پہلے قرضہ ادا کرے، اور پھر اگر اس کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی کا مکان ہے یا پلاٹ ہے، تو مکان اور پلاٹ وہ جو کہ رہنے کے لیے لیا ہو یا اس کے اندر رہ رہا ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن مکان اور پلاٹ اگر اس لیے لیا ہے کہ اس کو خریدا ہے تاکہ وہ مہنگا ہو جائے گا، پھر اس کو بیچیں گے، تو تجارت کی نیت سے اگر لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے اگر مکان کسی نے کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس کرائے کے مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ اس مکان سے جو کرایہ آئے گا اگر وہ سال کے اندر جو ہے وہ نصاب کی بقدر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی، خود مکان کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مال تجارت جو انسان کے پاس موجود ہے، اس مال تجارت کے اندر جو انسان کی دکان ہے، دکان کی بلڈنگ ہے یا کوئی فیکٹری ہے، اس کی مشینریاں ہیں، تو ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مال تجارت کے اندر جو کچھ راس المال اس کے پاس موجود ہے، خام مال موجود ہے اس کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. کسی کا جنرل اسٹور ہے، اب اس کے اندر پورا سال مال اس کے پاس رہا ہے تو اب اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی جو اس کے اندر سامان موجود ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس جنرل اسٹور کی ایک پوری سی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کے اندر جتنا سامان پڑا ہے اگر اس سامان کو اکٹھا بیچا جائے، اکٹھا اس سامان کو بیچ دیا جائے تو اس کی کتنی قیمت ملے گی، اس کا حساب کر لیا جائے گا اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. بہت آسان سا سلسلہ ہے یہ، کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا. اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو بٹاتے ہیں، سود ختم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سود بڑھتا ہے کہ بینک کے اندر 1 لاکھ روپے رکھے، سال کے بعد جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے ہو جائیں گے، 2 سال بعد 1.5 لاکھ روپے ہو جائیں گے. بظاہر یہ مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ مال گھٹ رہا ہے. وہ انسان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، مشکلات کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہی جو 1 لاکھ کے اوپر 50,000 روپے سود کمائے وہ ایسی مصیبتوں کے اندر لگ جائیں گے کہ اس کے اوپر اصل لاکھ بھی جاتا رہے گا. اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقہ انسان دیتا ہے لاکھ میں سے 2,500 روپے بھی زکوٰۃ کے نکال دیے تو اللہ رب العزت پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی مصیبت انسان سے ٹال دیتے. انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے نا. اب انسان سمجھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، انسان بچہ بیمار ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے اس کے علاج کے اوپر لگ جاتے ہیں. اگر انسان صحیح سے زکوٰۃ دے تو اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ اس بیماری سے بچا لے.
انسان کے وہ پیسے جو ٹیکوں پر لگ رہے ہیں، پیشاب کی چیکنگ پر لگ رہے ہیں، خون چیک کروانے پر لگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز سے حفاظت فرما دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو روزانہ یہ دعا کرتا ہے، پورا دن اس کی دعا یہ ہوتی ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تیرے راستے کے اندر اس کو بہترین اس کا نعم البدل دے، واتی ممسکا تلفا، اور جو شخص تیرے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، روکتا ہے، یا اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ پورا دن فرشتہ یہ دعائیں کرتا ہے، تو اس فرشتے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، آج دیکھ لیں کروڑوں پتی اربوں پتی انسان ہے لیکن مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان کو اللہ رب العزت نے لاکھ روپے دے دی، انسان خوش ہو جائے، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تو نے دیے، دینے والا تو ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے ہاتھ کاٹ دے، انسان پر فالج ہو جائے، انسان کی آنکھیں ضائع ہو جائے، انسان گنگا ہو جائے، کتنے لوگ ہو جاتے ہیں، تو کچھ کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، محتاج پڑا ہوگا، پیشاب کرنے کے لیے بھی کوئی اور اٹھا کر لے جا رہا ہوگا۔ تو جو ذات دے رہی ہے اس پر نظر رکھیں، جس نے 1 لاکھ روپے دیا اس پر نظر رکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,500 دو تو خوشی سے 3,000 نکال کر دو کہ یا اللہ تیرا دیا ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ دکان کے اوپر گاہک آ رہا ہے، اس گاہک کے دل میں کون ڈال رہے کہ جا کر اس سے چیز خرید کر لاؤ؟ آخر ہزاروں دکانیں موجود ہیں، سینکڑوں دکانیں موجود ہیں، وہ گاہک صرف آپ کی دکان پر آ کر خرید رہا ہے، اس گاہک کے دل کے اندر کون ڈال رہا ہے؟ اللہ رب العزت ڈال رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت یہ راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو جب رزق دینے والا اللہ ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو ہم کیوں بخل کرتے ہیں اس کے اندر؟ بہت بڑی بڑی وعیدیں قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر زکوٰۃ نہ دینے پر آئی ہیں، زکوٰۃ کے روکنے پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر ان کا حق نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس کے اوپر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس کو دہکا کر اس چیز کو انگاروں کی طرح جلا کر ان کی پیشانیوں کے اوپر، ان کی پسلیوں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مارا جائے گا۔ ان چیزوں کو، اس سونا اور چاندی کو پگھلا کر پیشانیوں کو داغا جائے گا، چہروں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، دنیا کے اندر خزانہ بنایا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس چیز کا مزہ تم نے جمع کی تھی۔ اس کو جلایا جائے گا، سونے اور چاندی کو جو جمع کر رکھتے ہیں۔ آج عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہیلا کرتے رہیں گے، پورا سال جی اس کی ملکیت ہے، پھر سال کے آخر میں بیوی کی ملکیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو یہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر نہیں دیتے، ان کو بتا دیجئے کہ سونے اور چاندی کو جلا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر اس کو ملا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا، اور کہیں کہ فرشتے جلاتے ہوئے کہ ذوقوا ما کنتم تکنزون، دیکھو اس کو جس کو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے۔ سونا چاندی کا الگ سے نصاب مقرر کیا گیا۔ سونا چاندی جس کے پاس بقدر نصاب موجود ہے، اس کے پاس اگر کوئی اور چیز موجود نہ ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ اس کو اصل مال قرار دیا گیا۔ سونا چاندی کو جواہرات ہوں، ہیرے ہوں، نگینے ہوں، ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا چاندی کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سال کے آخر میں جتنا سونا موجود ہے اس کو تلوا لیا جائے، تلوا کر اس کی قیمت لگا لی جائے کہ اتنا سونا موجود ہے، جو اصل سونا ہے اس کے اندر کھوٹ، نگینے، یہ چیزیں ساری نکال دی جائیں اور اس کی قیمت نکلوا لی جائے، پھر اس کی قیمت کے بقدر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ آج عورتوں کے پاس زیور پڑا رہتا ہے، کہتے ہیں بیٹیوں کو شادیوں پر دینا ہے، بیٹوں کو شادی پر دینا ہے، اس لیے اس کے اوپر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سب وعیدیں آئی ہیں قرآن پاک کے اندر، سب وعیدیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسی آیت کی تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سونا چاندی کی تختیاں بنا کر ان کو جلایا جائے گا، اور پھر ان تختیوں کے ذریعے سے ان کے چہروں کو، ان کے جسموں کو، ان کے بدن کو جلایا جائے گا، اور فرشتے جلاتے رہیں گے، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر دن ہوگا جس کے اندر ان کو جلایا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا۔
اور ایک مرتبہ نہیں بار بار جلایا جائے گا، اور وہ اسی طریقے سے اس دن جلائے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے اونٹ دیے ہوئے ہیں اور وہ اونٹوں کی زکات ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے تمام اونٹوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور ان اونٹوں میں سے کوئی بچہ یا کوئی اونٹ یا کوئی مادی یا نر کوئی بھی غائب نہیں ہوگا، سارے کے سارے پوری تعداد کے اندر لائے جائیں گے، ان کو میدان حشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ان اونٹوں کو بہت زیادہ فربا اور موٹا کر دیں گے، طاقتور کر دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان اونٹوں کو حکم فرمائیں گے کہ جاؤ اس شخص کو روندو اپنے پاؤں کے نیچے، اور پھر اس شخص کو وہ سارے کے سارے اونٹ اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اپنے جبڑوں کے اندر چبائیں گے، ایک قطار گزر جائے گی پھر وہ دوبارہ آئے گی، پھر وہ گزر جائے گی پھر وہ دوبارہ آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس پورے دن کے اندر یہی عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ رب العزت لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ کیا جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کہ جس کے پاس گائے یا بکریاں ہیں اور وہ زکات ادا نہیں کرتا تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس شخص کی بکریاں اور گائے ساری کی ساری میدان حشر کے اندر لائی جائیں گی، کوئی ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت ان تمام کے سروں پر سیدھے سیدھے سینگ پیدا فرما دیں گے، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا اور نہ کسی کا کوئی کھر ٹوٹا ہوا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت اسی طریقے سے حکم فرمائیں گے کہ روندو اس شخص کو کہ جس نے زکات ادا نہیں کی، اور پھر وہ تمام کے تمام اپنے مالک کو روندیں گے، اس کے اوپر اپنے سینگ چلائیں گے، اپنے جبڑے چلائیں گے، یہاں تک کہ ایک قطار گزر جائے گی پھر دوسری قطار آئے گی، اور وہ دن بھی 50,000 سال کے برابر ہوگا جس میں یہ عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب۔ الحاصل اسی طریقے سے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے گھوڑوں کے بارے میں اور حکم فرمایا، اس لیے کہ جہادی جانور ہے۔ پھر گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس شخص نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے آپ کو حشر کے اندر اس نیکی کو پائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی میدان حشر کے اندر اپنے سامنے پائے گا۔ بس اسی چیز کو دیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ان کے مال کو اللہ رب العزت گنجے سانپ کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیں گے، ایسا سانپ جو کہ سر سے گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں کے اندر کالے نقطے ہوں گے، یعنی سخت ترین جو ہے وہ زہریلا سانپ ہوگا۔ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سخت زہر ہو، سخت ترین زہریلے سانپ کی صورت کے اندر اللہ رب العزت اس مال کو بنا دیں گے، اور پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا، اور پھر اپنے جو ہے وہ منہ اپنا اس کے جبڑوں کے اندر داخل کر کے اس کے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا انا مالکم، میں تمہارا مال ہوں جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قرآن پاک کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی بڑا مال کما لیا ہے، فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ مال ان کے گلوں کے اندر توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اس توپ کی تشریح یہی ہے کہ یہ سانپ بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ تمام باتیں کسی مولوی کی چندہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بقا دین کے اندر ہی رکھی ہے، اس لیے اپنے مالوں کی صحیح زکات نکالنے کی کوشش کریں، نیت کریں اس چیز کی کہ اپنے مالوں کی صحیح زکات نکالیں گے، اس لیے کہ سارا کا سارا مال، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارا کا سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے جب تک اس کے اندر سے زکات نہ نکالی جائے، وہ بات صحیح نہیں ہوتا انسان کے لیے، برکت کا باعث نہیں بنتا، خیر کا باعث نہیں بنتا، ایسا مال جمع کرنا، ایسا مال اپنی اولاد کو کھلانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے جو ہے مصیبت اپنے گلے ڈالنے کے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے اس چیز کی، اور جنہوں نے ابھی تک زکات جن سالوں کی ادا نہیں کی وہ بھی کوشش کریں کہ گزشتہ سالوں کی زکات بھی ادا کر دیں، اللہ رب العزت اسی سے برکت دیں گے انشاءاللہ۔ مال چوری بھی تو ہو جاتا ہے، ڈاکو بھی تو لے جاتے ہیں، روزانہ لوگ باہر نکلتے ہیں جیبیں بھر کے، کوئی آتا ہے تھوڑا سا ایسے کوئی چیز دکھاتا ہے، لوہے کا ٹکڑا دکھاتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ لوٹ کے لے جاتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے وہ پھر ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا، بالکل مفلس ہو گئے، کیا ہوتا ہے
اگر اللہ کا حق صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں. قرآن پاک کے اندر دیکھیں سورۃ کہف کے اندر اللہ حضرت بڑا لمبا قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے, ایک بستی کے اندر گئے. اس بستی کے لوگ کچھ بخیل تھے, ایسے لوگ ہوں گے کہیں یہیں کہ ہماری کوئی قریب کی بستی کے لوگ ہوں گے. انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو, مسافر لوگ ہیں. ان بستی کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایسے کچھ نہیں دیتے, کچھ مزدوری وغیرہ کرو تب دیں گے, ایسے تو نہیں دیتے. بخیل لوگ تھے. حالانکہ اس زمانے کے اندر مہمان نوازی کا رواج تھا, لوگ مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں کے اندر مہمان جایا کرتے تھے. لیکن ان بستی کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی, منع کر دیا ان کو. تو وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگا, فرمانے لگے انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا, آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں تو کم از کم ان سے اجرت تو مقرر کر لیں کہ ہمیں اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ اجرت دے دیں تاکہ ہم اس سے کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا بعد میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کیا. تو بعد میں جب بتانے لگے تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی, جس کی دیوار کے اوپر اللہ رب العزت نے دو نبیوں کو مزدور بنا کر کھڑا کر دیا. فرمانے لگے اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا مال دفن تھا, اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ مال لوگوں کو نظر آ جاتا اور لوگ اس مال کو اٹھا لیتے. اللہ رب العزت نے اس مال کی حفاظت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو. اور آگے کیا فرمایا کہ وہ اللہ نے یہ حکم کیوں فرمایا, کیا وہ بچے کسی بادشاہ کی اولاد سے, وہ بچے کسی رئیس کی اولاد سے نہیں, فرمایا کان ابوہما صالحا, ان بچوں کے والدین بڑے نیک لوگ تھے. نیک لوگ تھے تو اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. تو نیک لوگوں کے بچوں کی اور مال کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب مال لٹنے پہ آتے تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے, ایسے ہی تھوڑا سا کوئی چیز دکھاتا ہے اور جاتے ہوئے گولی بھی مار دیتے ہیں کہ اب یہ زندہ نہ رہے گا اگر اس نے پہچان لیا ہے تو. اس لیے نیت کریں کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں, گزشتہ سالوں کی بھی. ابھی وقت ختم ہو گیا, چند ایک مسائل عرض کرنے تھے, انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا. یہ مال جو گم ہو جاتا ہے جس کو مال ثمار کہتے ہیں, اگر وہ گم ہوا مال کہیں ایسی جگہ پر گم ہے کہ جہاں سے ملنے کی توقع نہیں ہے, جیسا کہ جنگل کے اندر گم ہو گیا, سمندر کے اندر گم ہو گیا, تو ایسا مال اگر جب مل جائے گا تو اس وقت اس کے اوپر اسی سال کی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر کوئی مال اپنے گھر کے اندر گم ہوا ہے, گھر کے اندر کہیں دفن کیا, کسی جگہ پر رکھا, بھول گئے ہیں, تو ایسا مال جب بھی مل جائے تو اس پر جتنے سالوں سے گم ہوا ہے تمام سالوں کی زکوٰۃ جو اس پر آتی ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کئی سالوں سے ادا نہیں کی تو ایسے سمجھ لیں کہ چلے تھوڑا سا بھٹکے ہوئے تھے, جب گم ہو گئے تھے, اپنی عقل سے گم ہو گئے تھے, دین سے گم ہو گئے تھے, تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کو بھی ایسا ایسا کر کے ادا کرنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.